اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروونشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے اوپینین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیزن کے پر خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے. اس کو انگلش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے. تعلیم کا نظام انگلش میڈیم, اچھی نوکریاں انگلش میڈیم, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے. دینی مدرسوں میں جدھر 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے, کبھی کسی نے نہیں سوچا. کیونکہ میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ تھی. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے. اور پھر ہسپتال, سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا بہترین علاج ہوتا تھا. میں میری بہنیں سارے میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے, صرف غریب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے, اور جو سپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے. تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے, اور اسی میں یہ ہاؤسنگ آ گئی. ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچی وادیاں بنتے ہوئے. یہ لاہور, اس کا پانی عام نلکے کا پانی, میٹھا پانی سب پیتے تھے. اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا, پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں. تو آہستہ آہستہ لاہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا, ان پلانڈ سیٹلمنٹ, امیروں کے علاقے ہو گئے, ڈیفنس, اچھی لوکیشنز, بحریہ ڈیفنس. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے, جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی, اس نے کیسے گھر بنانا تھا. تو وہ کیا کرتا, کچی وادیاں بننی شروع ہو گئی. آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی وادیاں ہیں. کچی وادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم, نہ بجلی, نہ لیگل کوئی کنیکشنز. وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا, گیس کا, تب ان کو کنیکشن ملتا ہے, اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں. غریب لوگ ہیں, گندگی میں رہتے ہیں, بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, پیٹ کی گند کے اندر ہے سارا, اوپن سیوریج ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے, تو کدھر رہیں گے. گئی ساتھ ساتھ پر قبضہ گروپ آتے گئے. قبضہ گروپوں نے کیوں آئے, کیونکہ زمینوں کے کیس نہیں حل ہوتے. عدالتوں میں 50 سال چل رہے, وہ قبضہ گروپ آ گئے. ان کے ساتھ پورا ایک ٹرائکا بن گیا. ساتھ مل گیا جج, ساتھ مل گیا پولیس, ساتھ مل گیا قبضہ گروپ. اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے, کمزور لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ. تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے,
اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسے ہیں، وہ تو بڑے بڑی ڈیفنس یا بیریا میں جا سکتے ہیں، لیکن عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، گورنمنٹ سرونٹس، مکینک، ویلڈر، کسان چھوٹے، ان کے لیے یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی، عام آدمی، اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا، آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا۔ جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا آبجیکٹو ہے اسلامی فلاحی ریاست۔ وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی؟ وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی۔ مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ سرکار مدینہ نے 2 کام کیے تھے، یہ یاد رکھیں، کبھی مدینہ میں آتے ساتھ ہی دودھ کی نہریں نہیں بہی تھی، لیکن انہوں نے 2 چیزیں کر دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے۔ جو آج ہم پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں، 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، وہ اقتصاد دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح، یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں۔ اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو، باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو۔ سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالادستی۔ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی۔ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ ہمارے رحیم، جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا لو انکم ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کیا ہے، اور ہم میاں والی کی اگر بات کریں تو میاں والی میں تقریباً 600 گھر تحصیل میاں والی میں بنے گا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تحصیل عیسیٰ خیل اور تحصیل پپلا اس کے علاوہ ہوگی، اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی انکم 50,000 یا 60,000 روپیہ تھی، ان کے لیے بینک لوننگ بھی آ رہی ہے، اور 10,000 روپیہ پر منتھ قسط۔ دیکھیں، جو جماعتیں پوری زندگی روٹی، کپڑا اور مکان کا صرف وعدہ کرتی رہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین نے، ہمارے وزیر اعظم نے وہ کام کر دکھایا جو صرف وعدوں پہ چل رہا تھا۔ آج اس کا عملی طور پہ وزیر اعظم صاحب نے مظاہرہ کیا، اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اس کا۔ جی